سے آگاہی دے گی۔ تو پہلی جو آیات ہیں 8 آیات ان کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو کوشش کیا کریں اگر آپ کے پاس قرآن سامنے ہو تاکہ قرآن سے ایک مناسبت پیدا ہو۔ ایک تو ورڈنگ آنکھوں میں آ جائیں گے تو دماغ میں بھی سیو ہو جائیں گے، تو اوپر جو دماغ میں آتے ہیں وہ گزر جاتی ہیں چیزیں، یاد نہیں رہتی۔ الحمد کا مطلب تعریف، ایک ہوتا ہے حمد کا مطلب بیسیکلی کہتے ہیں تعریف کرنا۔ تو الحمد تعریف جب انسان کرتا ہے تو اس کے رزلٹ کے طور پر کیا آتا ہے؟ تعریف۔ میں نے آپ کی تعریف کی تو رزلٹ کیا ہے؟ تعریف۔ تو اس کا مطلب تعریف ہے، اور اس کے جو الف لام لگا ہوا ہے اس کا مطلب ساری کی ساری۔ تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ساری کی ساری تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف للہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اللہ اور لی کے لیے، تو اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ الذی جو، جیسے دیٹ وچ ہم کے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، صفت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو تمام تعریفیں ایسے اللہ کے لیے ہیں جو کیا ہے؟ الذی جو، التی ہوتی ہے جو عورت، الذی جو مرد، اور الذین جو لوگ۔ تو الذی جو کیا ہے؟ انزلہ اس نے اتارا، اس نے اتارا، انزلہ اسی سے نزول کہتا ہے اترنا، تو انزال اتارنا، انزلہ اس نے اتارا، علی پر، عبد بندہ، ہی اس کا، ہی ضمیر ہے اس کا، پروناؤن، علی عبد ہی اپنے بندے پر، اس کے بندے پر، یعنی اپنے بندے پر اتارا، کیا اتارا؟ الکتاب، کتاب، کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن، قرآن اتارا۔ جی خاص کر رہے ہیں خاص کر۔ اچھا یہ ایک ہوتا ہے، اب اس کی ذرا اگر نحوی اعتبار سے جائیں گے تو تھوڑی گہرائی ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک ال ہوتا ہے دا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الکتاب دا بک، خاص کرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے ال جو لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حمد ہے نا، یہ حمد یعنی تعریف، کہ جس پر بھی فٹ آتی ہے اس سب کو لے لو، تو اس کے لیے ال لگا دیتے ہیں۔ یعنی مثال ہے ہم تعریف ہے، آپ نے تعریف کی، اس نے تعریف کی، اس نے تعریف کی، اس نے تعریف کی، ان ساری تعریفوں کے ایک طریقہ یہ ہے کہ جمع لے آؤں تعریفیں، لیکن دوسرا یہ کہ الف لام لگا دوں، تو اس الف لام کے ذریعے بھی کیا ہو جائے گا؟ سب کو احاطے میں لے آ جائے۔ تو ایک الحمد پہ جو الف لام ہے وہ سب کے احاطے کے لیے، اور الکتاب پر جو الف لام ہے یہ دبک کے معنی، خاص کتاب۔ اچھا، ولم اور نہیں، یجعل بنایا، لہو اس کے لیے، یعنی اس کتاب کے لیے، اس کتاب کے لیے نہیں بنایا، اس کتاب میں نہیں بنایا، عوجا ٹیڑھ، عوج کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو، انعجاج، اعوجاج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، تو عوج کہتے ہیں ٹیڑھ، اور نہیں بنایا اللہ پاک نے اس کتاب میں کسی قسم کی ٹیڑھ، کسی قسم کا ٹیڑھا پن۔ قیمن سیدھی ہے، قیمن سیدھی ہے، ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے مفسرین کرتے ہیں، دوسری قیمن کا مطلب ہے نگران ہے، درست کرنے والی ہے، وہ کتاب ایسی ہے جو نگران ہے، درست کرنے والی ہے۔ لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، کون ڈرائے؟ تاکہ وہ نبی ان کا بندہ ڈرائے، یا تاکہ وہ کتاب ڈرائے، دونوں ہو سکتے ہیں، کہ تاکہ وہ ڈرائے کس سے؟ بأسن عذاب سے، شدیدن سخت، بأسن عذاب، شدیدن سخت۔ بعض کا معنی آگے تفصیل سے انشاءاللہ بتا دوں گا، عذاب کا معنی کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں عذاب کا معنی نہیں ہوتا، تفصیل میں آ جائے گا۔ شدیدن سخت یعنی وہ ڈرائے سخت عذاب سے، من سے، لدن ہو اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آنے والا، یعنی اس کی طرف سے آنے والا سخت عذاب سے یہ کتاب یا اللہ کے نبی ڈرائیں۔ وَيُبَشِّرَ اور خوشخبری دے، بشارت دے، المؤمنین مومنین کو، کون سے مومنین؟ الذین جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، صالح جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا خوشخبری دے؟ انا بے شک، لہم ان کے لیے، ان مومنین کے لیے ہے، اجرن اجر، بدلہ، حسنن اچھا، اچھا بدلہ مل گیا، ختم ہو جائے گا نہیں، ماکثین وہ رہیں گے، مکث مانے رہنا، ماکثین وہ سارے مومنین رہیں گے، فیہ اس بدلے میں، اس اجر میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اب اس کو پورے کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، جو بہت مہربان ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خاص خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے اور ڈرائے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ
اگلی آیت وَيُنذِرَ الَّذِينَ وَيُنذِرَ وہی پیچھے لِيُنذِرَ يُنذِرَ وہ ڈرائے اور ڈرائے الَّذِينَ ان لوگوں کو قالو جنہوں نے کہا قالو ان سب نے کہا قالو جنہوں نے کہا اتخذ بنا لیا گھڑ لیا اللہ نے ولدا اولاد ماں نہیں لہم ان کے لیے بھی اس کے بارے میں من علم کوئی علم انہیں جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ولا اور نہیں لآبائہم ان کے آباء و اجداد کو آباء اب کی جمع اب کہتے ہیں باپ کو ابھی میرا باپ اب آبا ان کے باپ یعنی نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپوں کو علم ہے کبرت بڑا ہے کلمتن بات بڑی بات ہے کبرت بڑی ہے کلمتن بات تخرجو جو نکلتی ہے تخرجو یعنی وہ بات جو نکلتی ہے من سے افواہ فو فم منہ کو کہتے ہیں افواہم ان کے منہوں سے جو بات ان کے منہوں سے نکلتی ہے وہ بہت بڑی ہے ان نہیں یقولون کہتے نہیں کہتے وہ سب نہیں کہتے الا مگر کذبا جھوٹ وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ فلعلک فاپس لعلک شاید کہ آپ باخعن ہلاک کر دیں گے نفسہ کا اپنی جان کو اعلیٰ پر آثارہم ان کے پیچھے ان کے نشانوں کے پیچھے ان نے جو چھوڑ دیا ہے جو کرتوت کیے ہیں جیسے نقش قدم ہوتے ہیں قدموں کے نشانوں کو آثار کہتے ہیں یعنی ان کے پیچھے ان اگر لم یؤمنو نہیں ایمان لاتے بہذا الحدیث اس بات کے ساتھ اس بات پر ایمان لاتے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کیا کرتے کرتے اسفا افسوس کرتے کرتے انا بے شک ہم انا بے شک نہ ہم بے شک ہم جعلنا بنایا بے شک ہم نے بنایا ما جو علی الارض زمین پر ہے تو جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے بنایا زینتاً لہا زینت خوبصورتی لہا اس زمین کے لیے لہا لا کے لیے ہا زمین کی طرف یہ پروناؤن ہے زمین کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں عربی میں تو جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو ایہم ان میں سے کون احسن اچھا ہے عمل کے اعتبار سے عمل کرنے کے اعتبار سے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَائِلُونَ یہ لام جو ہوتا ہے نا آتا ہے تاکید کے لیے بے شک ہم یقینی طور پر جائلون بنانے والے ہیں جائلون بنانے والا ایک جائلون بہت سارے بنانے والے انی جائلون فی الارض خلیفہ تو انا لجائلون ہم بنانے والے ہیں کرنے والے ہیں ما علیہا جو کچھ بھی زمین پر ہے سعیدن جو روزہ چٹیل میدان سپاٹ میدان بالکل چٹیل میدان اس کے اوپر کوئی چیز نہیں دکھے گی اب اس کو ایک دفعہ اردو میں دیکھ لیتے ہیں اور تاکہ ان لوگوں کو متنبع کرے ڈرائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے کوئی اولاد بنا رکھی ہے اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گلا بیٹھو گے یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ زینت کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے اسے ختم کر دیں گے اسے چٹیل میدان بنا دیں گے ان 8 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی غلطیوں کی جو جڑ ہے وہ ساری بتا دی اس کے ذریعے بھی بتا دیے غلطیوں کی جڑ بھی بتا دیے اپنی جو ایک خود اپنی معرفت ہے وہ بھی بتا دیے اور جو ہم ہیں وہ بھی سارا کچھ بتا دیے تو سب سے پہلے جو جملہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ الحمدللہ اب الحمدللہ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ اب میں پانی پیتا ہوں پھر کہتے ہیں الحمدللہ سورہ فاتحہ الحمدللہ یہ الحمدللہ کا جو جملہ ہے یہ قرآن کریم کے اندر 23 مرتبہ آیا ہے اور 5 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد سے کی ہے الحمدللہ سب سے پہلی صورت کون سی سب کو پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین ذرا غور کیجئے گا یہ چند سوال ہیں ذہن میں رکھ لیجئے گا اس کے جواب خود ملتے ہیں شروع ہو جائیں گے
کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب سوال یہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، تو یہاں پر کیا ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی تم کر رہے ہو یہ نہیں کر رہے، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں. تعریفیں اگر ہیں تو اسی کے لیے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں تعریفیں؟ ذہن میں رکھ لیں، خود پتہ چل جائے گا ہم تعریفیں کیوں کر رہے ہیں. اب تک پتہ نہیں ہے، سچی بات یہ. تو اب غور کریں کہ الحمدللہ اس اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جس کی پہلی صفت کیا ہے سورہ فاتحہ میں، جو تو پتہ ہے سب کو نا، رب العالمین. وہ کیا ہے؟ رب ہے. رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالنے والے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا چیز پرووائڈ کرتا ہے؟ ایوری تھنگ. اچھا اللہ پاک پرووائڈ کر دیں، کھانے کی چیزیں بھی دے دیں، وقت بھی دے دیں، گاڑی بھی دے دیں، بنگلہ بھی دے دیں، کوٹھی بھی دے دیں، ٹھیک ہے پرووائڈ کر دی، بس دیٹس آل. پھر اوکے اب ایڈ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اصل میں اللہ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہو نا کہ ماں ہے، تو ماں بچے کی صرف دودھ کا خیال رکھتی ہے، صرف پانی کا خیال رکھتی ہے، تمام چیزوں کا خیال رکھتی ہے. اب آپ بتائیں بچہ بڑا ہوتا ہے تو اگر ماں ایجوکیشن کا، اس کی تعلیم کا خیال نہ رکھے، اگر ماں اس کے دودھ کا خیال نہ رکھے، اگر ماں اس کی صفائی کا خیال نہ رکھے، تو کہیں نہ کہیں نقص آئے گا نہیں آئے گا. تو رب کہتے ہیں جو انسان کی تمام ضروریات کو تمام سٹیجز پر مد نظر رکھ کر اس کا خیال رکھے اور وہ پرووائڈ کرے، وہ رب ہوتا ہے. تو اب رب ہے، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، ممکن ہی نہیں ہے کوئی ایسا کہ جو کیا کر سکے. اب مثال لے لیں، اگر ایک ادارہ کسی کا خیال رکھتا ہے، کتنا خیال رکھے گا؟ کیا دل کے جذبات کا بھی خیال رکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں. کیا اندر کی فیلنگس کا خیال رکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں. یعنی وہ اندر کی فیلنگس کو لے لیں، ظاہری ضرورت کو لے لیں، جسم کی ضرورت کو لے لیں، آپ کی خواہشات کو لے لیں، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں رب العالمین، اس کو رب کہتے ہیں. یعنی ہر اعتبار سے خیال رکھتا ہے. تو یہ پہلی صفت ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی پہلی صفت. اور دوسری صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں جو ذکر کی ہے؟ الرحمن. اور تیسری صفت کیا ذکر کی ہے؟ الرحیم. الرحمن رحیم، رحم کا عنصر ہے نا. ایک بلی کو آپ نے دیکھا اور وہ جو ہے بلک بلک نیچے پڑی ہوئی تھی اور اس کے خون بہہ رہا تھا، رحم آئے گا آپ کو نا. یعنی آپ کے اندر ایک صفت ہے جس کی وجہ سے آپ سے صبر نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ نہ اٹھائیں. کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی سڑک کے کنارے پلیٹا پڑا ہے، تو آپ کے دل میں اگر رحم ہے تو آپ اس کو اٹھائیں گے نا، رحم نہ تو نہیں اٹھائیں گے. تو اللہ رحیم ہے اور رحمان ہے. کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوالٹی وائز بھی اور کوانٹٹی وائز بھی عطا کرتے ہیں. کہ جو چیز عطا کرتے ہیں اس کی کوالٹی بھی کمال کی ہوتی ہے، اور جو چیز عطا کرتے ہیں اس کی کوانٹٹی بھی کیا ہوتی ہے؟ اپنے حساب سے عطا کرتے ہیں. تو اس لیے رحمان اور رحیم دونوں کو فوکس کر کے ہم اس پہ نہیں جا رہے، ہلکا سا دے رہا ہوں. پہلی صفت رب، دوسری صفت رحمان، تیسری رحیم، چوتھی مالک. کس چیز کا مالک؟ سزا اور جزا کا مالک. مالک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے ملکیت، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک. ملک کہتے ہیں کسی چیز پر حکمرانی کرنا، اور ملک کہتے ہیں کسی چیز کی آنرشپ. میں اس کا مالک ہوں، لیکن میں اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں، میری اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ استعمال کرتے کرتے چونٹی آگے بڑھ جائے بیچ میں، تو چیز تو میری اپنی مرضی سے استعمال تو نہیں کر سکتا. یا مجھے کھانسی لگ جائے تو میں مالک ہوں لیکن استعمال نہیں کر سکتا. تو ایک ملک اور ایک ملک، اللہ کے پاس دونوں چیزیں. اللہ ان چیزوں کا مالک بھی ہے، اللہ کے پاس ساری اتھارٹیز بھی ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو سارا کنٹرول اللہ کے پاس. اب آپ بتائیں جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں کہ جو رب بھی ہو، رحم والا بھی ہو اور مالک بھی ہو، تو کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اس لیے تو کہا ہے نا، آگے ہم سے کہا اعتراف کرو. کیا اگلی آیت کیا ہے سورہ فاتحہ کی؟ ایاک نعبد. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اعتراف کروا کے کہا ہے ایاک نعبد اور پھر ایاک نستعین. یہ اعتراف اس لیے کہ اس رب کے لائق ہے. بہرحال یہ الحمدللہ رب العالمین. اب ذرا غور کریں کہ ان صفات کا مالک ہے تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. تھوڑا آگے چلیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں گی. دوسری سورت جو سورہ انعام ہے اس کی ابتدا الحمد سے ہوئی ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا زمینوں اور آسمانوں کو. وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا، یعنی نور کو بھی بنایا اور اندھیروں کو بھی بنایا. اب یہاں غور کریں کہ ہم اللہ کی تعریف کس صفت کی وجہ سے کر رہے ہیں؟
وہ خالق ہے، بنانے والا ہے زمین اور آسمان کو. اور الحمدللہ میں تعریف کس وجہ سے کر رہے تھے کہ وہ مالک بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ جو تیسری صورت ہے جو بالکل مڈ میں ہے، جو قرآن کے سینٹر میں ہے، وہ کون سی ہے؟ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف. اور اسی کو تیسرے نمبر پر اس کو شروع کیا الحمدللہ. اب الحمدللہ دو پہلے ہو گئے، دو بعد میں، اور سینٹر میں الحمدللہ اس سے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل، کہ اس نے کتاب کو اتارا. یعنی کتاب اتارنا یہ کوئی کمال ہے، اور اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں رکھا، سیدھی رکھی ہے وہ کتاب، اور کتاب ڈراتی بھی ہے اور بشارت بھی دیتی ہے. ایسی کتاب اتاری ہے، یہ کمال ہے، اس پر ہم تعریفیں کریں، اللہ کی تعریف کریں. آگے اگر سورہ سبا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے ملکیت میں ہے، جس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں. بنانے والا، اب ذرا غور کریں، خلق السماوات سورہ نام میں خالق ہے، اور سورہ کہف کے اندر اس نے ایک لائے عمل اتار دیا، اور سورہ سبا کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے جو کچھ بھی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے میرا ہے، یعنی میں اس کا مالک ہوں اور میرے چلے گی اس میں میری. اور الحمدللہ آخری سورت جو ہے 5ویں سورہ فاطر ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، تو اس نے ایک پیغمبر بنائے ہیں، قاصد بنائے ہیں، جو کیا کرتے ہیں اس کا پیغام لاتے ہیں اور بندوں کو لا کے عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں. اچھا، اب ذرا آپ غور کریں اسی جملے پر، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہم کہہ تو دیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن ان کی خوبصورتی پر میں تعریف نہیں کرتا، فلاں کے اچھا ہونے پر تعریف نہیں کرتے ہیں نا. تو پھر تعریف ہم کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ بندوں کی. ہم تو بندوں کی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں تو ہم جب ظاہر میں تو بندوں کی کر رہے ہیں. تو پھر یہ جو جملہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی حقیقت میں ہم تعریف تو لوگوں کی کر رہے ہیں، تعریف بندوں کی کر رہے ہیں. اور بندوں کی تعریف ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ دو وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا. انسانوں کی کسی چیز کی بھی تعریف کر رہے ہیں، دو وجہ سے کر رہے ہیں. اختیاری طور پر کوئی کام اس نے اچھا کیا تو ہم تعریف کرتے ہیں، یا غیر اختیاری طور پر اللہ پاک نے اسے حسن سے نوازا ہے، خوبصورتی ہے، وہ اس کے اختیار نہیں ہے، تو اس پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی. تو یہ دو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے کسی کے کسی وصف کی وجہ سے، کسی کے کسی صفت کی وجہ سے، اس کے اندر ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بغیر کسی وصف کے، بغیر کسی صفت کے ہم تعریفیں نہیں کرتے. تو اب اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کسی صفت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی وصف کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کمال کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا. اس کمال کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے مزہ بھی نہیں آئے گا. غور کیجئے ذرا، اگر اپنی حقیقت پہ غور کیجئے، انسان کے اندر سب سے بڑی خاصیت جو ہے، جو ایک خواہش ہے، جو میں نے ایک دفعہ ہمارے جو پرانے طلبہ ہیں ان کو پتہ ہے، میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کتنی خواہشات ہیں بنیادی؟ 3 ہیں، تو ہزاروں ہوں، لیکن ایک خواہشات کے سمندر میں 3 وہ بنیادی خواہشات ہیں جن کے پیچھے انسان جو ہے ہر دن ساری زندگی لگا رہتا ہے، اچھا برا کافر مسلمان ہر طرح کا بندہ لگا رہتا ہے. ان میں سے ایک موٹی خواہش جو ہوتی ہے وہ ہے انسان کی اپنے آپ کو مکمل کرنے کی، کہ انسان اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ میں اگر علم میں ناقص ہوں تو میں مکمل خود اپنے آپ کو کر سکتا ہوں؟ جو چیز خود نامکمل ہے وہ اپنے آپ کو مکمل کر سکتی ہے، کمپلیٹ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا. تو اس کو مکمل کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ دوسرے کی ضرورت پڑے گی. دوسرا کوئی آ کے اس کو کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ میں کھانا بیٹھتا ہوں، اگر کھانا میرے حلق سے نہ اترے، میں کھانا چبا نہ سکوں، میں کھانا اپنی مرضی سے کھا نہ سکوں، یا کھانا کھاتے وقت بیگم لڑ پڑے، بیٹی نے کوئی جھگڑا کھڑا کر دے، یہ ساری سچویشن ہو رہی ہیں، یہ نہ ہو، کیا یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں؟ میں نامکمل ہوں نا، میں اس جگہ پہ نامکمل ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو، لیکن یہ سارا کچھ میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں؟ اس سارے سچویشن کو بنانے والا، ان سارے حالات کو فٹ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس بیگم کے دل کو سنبھالنے والا، اس کھانے کو اچھا بنانے والا، اس کھانے کو حلق سے اتارنے والا، اس کھانے کے لیے ماحول میسر کرنے والا کون ہے؟ تو اس صورت میں مکمل کرنے والا کون؟ اللہ. اور میں کون ہوں؟ نامکمل. اور میں اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اور جو اس چیز کو مکمل کرے گا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا نہیں کروں گا؟
اور اگر مجھے احساس ہوگا کہ اس نے مکمل کیا ہے, اس نے اس چیز کو کمپلیٹ کیا ہے, میرے ادھورے پن کو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے, تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا نہیں کروں گا؟ تو اب کھانا کھاتے وقت جب یہ نامکمل سی کیفیت تھی اس کو پورا کس نے کیا؟ اچھا کھانے سے آگے چلتے ہیں. سو گیا, سونے کے بعد آپ کی روح جو ہے چل رہی ہے, نبض چل رہی ہے, لیکن اگر وہی روح قبض کر لیں اللہ اور موت آ جائے, ختم ہو جائے, یا جسم فالج کا شکار ہو جائے, جسم اپنی حرکت کرنا بند کر دے, تو کیا ہوگا؟ میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟ میں اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہوں صبح؟ تو مجھے اٹھانے والا یعنی مجھے دوبارہ مکمل کرنے والا, دوبارہ مجھے کمپلیٹ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مجھے دوبارہ روح دینے والا, زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب اگر اسی طرح دیکھیں, واش روم گیا, بن گیا گن, واش روم بن گیا, کرنا ہے, نکلے نا اگر تو مسئلہ, اور اگر زیادہ بہنا شروع ہو جائے تو اب مسئلہ. اس کو مناسب لیول پہ رکھنے والا, کنٹرول کرنے والا کون؟ کیا میں اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے اس کو جو ہے اگر لوز ہو گیا تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟ یا اپنی مرضی سے اپنے وقت کے انداز میں کوئی نہ بنے کر سکتا ہوں؟ یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں ہے نہیں. میں نامکمل ہوں یا نہیں؟ نامکمل ہوں, میری مرضی نہیں چلتی. جب میں نامکمل ہوں تو اس جگہ پہ مکمل کرنے والا کون؟ تو اس کا شکریہ ادا بنتا نہیں بنتا؟ اب دعاؤں پہ غور کریں کہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمہ. تو اس نے مجھے کھلایا. ارے میں نے کھایا, اس نے کیسے کھلایا؟ اس لیے کھلایا کہ میرے حلق میں اگر اٹک جاتا تو اس حلق سے اتارنے والا کون؟ اللہ. اس لقمے کو چبانے کی صلاحیت دینے والا کون؟ اللہ. معدہ میں چلا گیا اس کو ہضم کرنے والا, کروانے والا کون؟ اللہ. یہ جب یہ ساری جگہوں پہ مجھے وہ مکمل کر رہا ہے تو میں الحمدللہ نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ اسی طرح واش روم سے اگر نکلتا ہوں, واش روم نکلے ہی نا, وہ پھنس جائے, کوئی قبض ہو جائے, کوئی کسی کی طرح کی سچویشن پیش ہو جائے, لیکن جب وہ نکلتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى, کہ وہ میری مصیبت تھی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی, نکال دی اس نے. یہ اللہ تیرا شکر. تو اگر میں سمجھوں گا کہ میں نامکمل ہوں, میں اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھوں گا, تو پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ دل سے نکلے گا. اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی اور دوسری طرف ہمیں اپنی ذات کی معرفت ہوگی. اگر ہمیں اپنی ذات کا ہی پتہ نہیں میں کتنا نامکمل ہوں, اور اگر ہمیں اندر جو خواہش ایک چل رہی ہے میری کہ میں اپنے آپ کو مکمل کروں علمی اعتبار سے, تو اگر میں پتہ لگ جائے گا مجھے کہ میں فقیر ہوں. اللہ نے کہا ہے نا انتم الفقراء, اور خود کیا کہا؟ غنی. وہ غنی ہے, میں فقیر ہوں. تو میں فقیر ہوں تو جگہ جگہ پھر کیا کہوں گا؟ الحمدللہ. تب الحمدللہ کیوں نکلا؟ آگے وجہ ذکر ہوتی ہے. اب اگر آپ جو ہے صبح اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ احیانا, یعنی تو نے مجھے زندگی دی, میں نامکمل تھا, تو نے مجھے مکمل کر دیا پھر سے. تو لہذا کیا ہے؟ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ تو مکمل ہے, تیرے لیے ساری تعریفیں. میں نامکمل ہوں, جگہ جگہ میں اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے نقص کو دور کرنا چاہتا ہوں, اور اس نقص کو دور کرنے والا کون؟ تو ہے. تو اس لیے جب اب غور کریں آپ دعاؤں میں, جگہ جگہ جو دعائیں الحمدللہ الحمدللہ آیا نا, تو اس کے بعد وجہ ذکر ہوتی ہے کہ اس جگہ اپنے اللہ پاک نے کردار کیا ادا کیا ہے, مجھے مکمل کرنے میں, مجھے سہولت دینے میں, مجھے توفیق دینے میں کردار کیا ادا کیا ہے. اس کردار کو اگر دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی, او اچھا الحمدللہ میں کیوں کہتا ہوں. پھر یقین بھی آئے گا اور پھر دل سے نکلے گا الحمدللہ. مثلا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں آپ, اور آپ کو پتہ ہے ٹھنڈا پانی عنایت کرنے والا کون ہے حقیقت. مثلا ٹھنڈا پانی آپ کو مل جائے, اس ٹھنڈے پانی میں کوئی کچرا آ جائے, پیا آپ نے؟ نہیں. ٹھنڈا پانی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا, دانتوں کو لگ رہا ہے, پی نہیں سکتے. ایک گھونٹ لیا, دانت میں درد شروع ہو گیا, پی سکا؟ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اللہ. تو پھر الحمدللہ جب پانی پیا تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ. اب یقین کے ساتھ کہے گا, یعنی اپنی کمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس خدا کی خدائی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کی معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کہے گا الحمدللہ, تو پھر کس سے نکلے گا الحمدللہ؟ زبان سے یا دل سے؟ پھر دل سے نکلے گا. تو اب بظاہر جو ہم لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو جھوٹ ہی لگتا ہے نا. اب اللہ کی جب تعریف کریں گے تو حقیقت میں تعریف ہے ہی اللہ کی. بتائیں کسی کو حسن دیا کس نے دیا؟ اللہ. کسی کو اگر جو ہے, اچھا اب یہاں غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جو ہمیں بظاہر لگتا ہے یہ دنیا دکھاتی ہے کہ بھائی کام تو میرا ہے, میں کیوں انشاءاللہ کہوں, میں کیوں ابھی پہلے پچھلے سبق میں گزرا, میں کیوں الحمدللہ یعنی کہوں, کہہ دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں چلو دین ہے مان لیتے, لیکن دوسرا بندہ کہے گا میں کر رہا ہوں کام نا, ساری صلاحیتیں میرے اندر ہے, کمال تو میں کرتا ہوں. اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے جو غلط فہمی ہے, وہ ہمیں غلط فہمی لگے گی, ان کو یقین لگتا ہے, وہ ہے نظریہ ارتقاء. نظریہ ارتقاء جانتے ہیں نا؟ ارتقاء کیا ہوتا ہے؟ نظریہ ارتقاء جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے؟ ارتقاء کہتے ہیں ترقی کرنا, اس اسٹیپ سے اوپر جانا.
جیسے بندر تھے انسان، اس کے بعد کیا بن گئے؟ انسان بن گئے. اس نظریے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈارون کا. اس کے اندر ارتقاء ہے. ارتقاء بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کل مکمل تھی وہ آج ادھوری کہلائے گی اور نئی چیز مکمل سامنے آ جائے گی. یعنی کل کے نظام کو، ماضی کے نظام کو نامکمل قرار دینا اور اسی نامکمل نظام سے کیا بنانا؟ آج کے لیے مکمل بنانا. اور پھر آج کے مکمل نظام کو کل ادھورا قرار دے کر پھر اس کو کیا کرنا؟ کمپلیٹ کرنا. اب ذرا غور کیجئے، ذرا اور گہرائی میں سوچئے. مادہ ہے، میٹیریل ہے نا، تو لوگ کیا کہتے ہیں دنیا کس سے بنی؟ اسی سے بنی ہے نا. اب آپ بتائیں ساری صفات، ساری خوبیوں اسے ایک مادے کے اندر تھی؟ نہیں تھی نا. تو اس سے ایک ایسی چیز وجود میں آ جائے گی جس میں خوبیاں زیادہ ہیں اس سے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو خوبی اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. دو عنصر بنا لیں، دو ایٹم بنا لیں، دو ایٹم ملائیں تو انہیں ایٹم سے وہی چیز بنے گی جو اس کے اندر پاسبل ہے. جو ایٹم کے اندر خصوص فیچرز ہی نہیں ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں؟ پاسبل ہی. وہ کہتے ہیں ایک ایٹم ہے جس کے اندر یہ ایٹم ہے، اس ایٹم سے ایک دوسری چیز بنی، اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں تھی اس کے اندر ہیں. اس سے ایک اور چیز بنی، اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں تھی اس کے اندر ہیں. تو آپ کو ہر نئی آنے والی چیز کیا لگے گی؟ مکمل. اور جو ابتدا کیا ہے وہ نامکمل سے ہوئی نا، ناقص سے ابتدا ہوئی نا. تو جب ناقص سے ابتدا ہوئی تو عقل بھی نہیں مانتی کہ کیسے ناقص سے اعلیٰ چیز بن جائے. عقل مانتی ہے؟ عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ اگر آپ نے بکری رکھی ہے تو اس سے گدھا پیدا ہو جائے. ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس سے گھوڑا پیدا ہو. مانتی نہیں عقل نا. ادھر مان لی ان کی عقل نے کہ عقل. آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ اس طرح تبدیلی آتی رہی. اور آج بھی اگر نظام بن رہے ہیں تو ان کا نظام پہلے برا تھا، پھر فلاں نظام آیا معاشی، پھر فلاں معاشی نظام آیا، اس میں فاشی آئی، وہ سارا بنا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج بہت اچھا نظام ہمارے پاس سسٹم آ گیا. اب کل اسی سسٹم کی وہ کیا کریں گے؟ تردید کریں گے اور ایک نیا سسٹم لے کے آئیں گے. یہ کیا ہے؟ نظریہ ارتقاء ہے. اور ہمیں اللہ کیا دیتے ہیں؟ کیا یہ ارتقائی سسٹم دیتے ہیں ہمیں؟ یہ سب سے بڑی غلطی جو آج لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دی گئی. ہماری ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ مکمل سے. مکمل کون ہے؟ اللہ. ہماری ابتدا اللہ سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا. فاطر السماوات والارض. اب سمجھ آئے گا کہ اللہ مکمل ہیں. تو جو ساری صفات کا مالک ہے، قدیر ہے، علیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ساری صفات کا مالک ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، تو کیا وہ خوبیوں والی چیز بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے. عقل بھی مانتی ہے. اب جب وہ خوبیوں والی چیز بنائے گا اس کے اندر طرح طرح کی اور خوبیاں ڈال سکتا ہے؟ ڈال سکتا ہے. تو ایک طرف اگر وہ غنی ہے تو کسی کو محتاج بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے تاکہ اس کو پورا کرے. تو اللہ کی اگر صفت سمت کو، اللہ کی صفت غنی کو، اللہ کی صفت بے نیازی کو سمجھنا ہو تو اپنی فقیری کو سمجھ. اپنی فقیری کو سمجھ لیں گے اللہ سمجھ آ جائے گا اللہ کون ہے. تو اللہ ایک سائیڈ ہے، ہم دوسری سائیڈ ہیں. ہمیں اس نے بنایا ہے تو وہ مکمل ہے تو ہم مکمل. اور اب آپ بتائیں اس کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ہم مکمل ہوں گے. کیا ہم اپنے ہی طور پہ مکمل ہونے کی کوشش کریں گے؟ اپنے نقصوں کو، اپنی عیبوں کو، اپنی خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ کر لیں، ہو جائے گی. عقل کے بل بوتے پر ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہی نہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو کس نے سکھا دیا ہمیں؟ الحمدللہ. اس چیز کے سمجھنے پر بھی اور اس جملے پر بھی کہ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں تمام تعریفیں؟ کہ کمال والے نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اے اللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے. اب ایک اور بات چھوٹی سی، الحمدللہ کے اندر لفظ اللہ کیا مانے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ نہیں سوچا. اور عمومی طور پہ اس کے معنی پہ کوئی فوکس نہیں کیا جاتا. ساجد کے کیا معنی سوچتے ہیں نا. اب چیزوں کا جب نام رکھا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا معنی کچھ نہ کچھ معنی تو ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جب ہم سوچتے ہیں تو جب اگر اس لفظ کا معنی ہوتا تو ہم معنی سے کیا کرتے؟ ایک ذات اپنے ذہن میں بنا لیتے. تو اللہ پاک نے لفظ ہی ایسا دیا ہے جس سے اس کی ذات ذہن میں آپ یعنی اپنے تخیلات کے اندر کوئی ذات نہ بنا سکو. بلکہ وہ ذات اتنی بڑی آپ تخیلات میں اس ذات کو نہیں بنا سکتے. بلکہ ہو کیا؟ صرف آپ کے ایک رشتہ بن جائے، تعلق بن جائے. اور رشتہ اور تعلق تب بنتا ہے کہ جب لفظ کے معنی پہ غور نہ ہو، لفظ سے جس تک پہنچنا جا رہا ہے اس تک غور ہو بس. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس ایک لفظ کے ذریعے ہماری تھاٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے خیالوں کو، ہماری فکروں کو کنٹرول کرتے ہیں. کیسے؟ اب یہ حقیقت دوسری طرف. پہلی بات جو ہم نے کی تھی کہ الحمدللہ، اس سے ہم مکمل ہو گئے، اللہ نے مکمل کیا. اب اگلی چیز جو ہے ہماری خیالوں میں جب ایک چیز آتی ہے غلط تو ہمیں بکھیر دیتی ہے نا. اور پھر اگر ہم اللہ اللہ کریں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے تو خود بخود ہمارے خیال کیا ہو جائیں گے؟ فوکس ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے اللہ کا ذکر سے کیا ہوتا ہے انسان کو؟
الا بذکر اللہ قلوب کو اطمینان کیسے ملتا ہے؟ آگے آ جائے گا آپ کے سامنے کہ دل جو ہے نا پھڑپھڑاتا رہتا ہے. دل کو کہتے ہیں عربی میں قلب, اور سمی القلب قلبا لانہ یتقلب, کہ دل کو دل اس لیے کہتے ہیں وہ پھڑپھڑاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کبھی دل یہاں نماز میں ہو نا تو کبھی دل چٹائی پہ ہوتا ہے, کبھی دل اگلے کے کپڑوں پہ, اور اگلے کے کپڑوں سے کہاں وہ پتہ نہیں پورے دہان گھومتا رہتا ہے. کیا ہے نا, یہ تھاٹس کیا کر رہی ہوتی ہیں نا, گھما رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کے ذکر کیا کر دیتا ہے, ان تھاٹس کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے, جب اپنے عیوب پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, اللہ کے کمال پہ ہوتی ہے, تو خود بہت خیالات کیا ہو جاتے ہیں, مرکوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک ذات پہ آ جاتے ہیں, اللہ پہ کمال پہ آ جاتا ہے, اللہ کی معرفت پہ آ جاتے ہیں. خود بہت خیالات جو ہیں اچھی بری چیزوں سے ادھر ہو کے ایک ذات پہ آ جاتے ہیں. اچھا, اگلی جو چیز ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, کہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. میں نے اپنے جب طلبہ کو پڑھایا تھا تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ سب سے بڑی خوبی, اگر سب سے بڑا کمال انسان کے اندر کیا ہے؟ یاد ہے کچھ؟ یعنی انسان کے اندر سب سے بڑا کمال کیا ہے, سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ جی, زبان ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کمال ختم. انسان کے اندر سب سے بڑا کمال جو ہے نا, اگر انسان ہے تو وہ بندہ ہونا ہے. لوگ اس کو زوال سمجھتے ہیں. سب سے بڑا کمال یعنی اس کا بائی ڈیفالٹ جو اس کا فیچر جو ہیں, جو بائی ڈیفالٹ سب سے بڑا کمال جسے اگر کہیں نا, وہ بندہ ہے. اچھا, یہ اس کو اگر پچھلی والی بات جو الحمدللہ سے ہم نے سمجھی اس کو اس کے ساتھ ملا دیں کہ انسان فطرتی طور پر محتاج ہے یا غنی ہے؟ محتاج ہے. اور بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محتاج ہے نا. تو بائی نیچر ہم جو ہیں بندے ہیں. ہماری فطرت, ہماری عقل, ہماری سوچ کسی کی پوجا کروانا چاہتی ہے. ہمیں کسی کی, مثال آپ کسی کی بھی نہ مانیں تو بالآخر اپنی سوچ کی مانیں گے. وہ سوچ کہاں سے آئی ہے, وہ خواہش کہاں سے آئی ہے؟ وہ بھی تو کسی نے ہنٹس دیے ہوں گے نا, کسی نے کوئی فیشن بنایا تو اس سے سنا ہوگا آپ نے نا. تو کیا پھر اپنی ہی پوجا ہے بالکل. تو انسان پوجا کرنا جانتا ہے, بندگی کرنا چاہتا ہے. تو اس کی بنیادی جو صفت ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک مقولہ جو ہمارے ساتھ استاد جو ہے نقل کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں میں نے مقامات کو دیکھا. انسان جب کامل ہوتا ہے نا, مثال نے سچ بولنے لگ جائے تو یہ بھی ایک کمال ہے نا, سچ کے مرتبے پہ فائز ہو جائے گا. اگر وہ اللہ پہ توکل کرنے لگ جائے تو توکل کے درجے فائز ہو جائے گا. اگر زہد کرنے لگ جائے, اور بہت ساری خوبیاں ہیں جن کو صوفیاء مقامات کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ان سارے مقامات کو دیکھا تو سب سے اعلیٰ جو مقام تھا وہ کون سا تھا؟ مقام عبدیت. یعنی اگر کوئی انسان سب سے اعلیٰ بندہ بننا چاہتا, اعلیٰ چیز بننا چاہتا اللہ کے ہاں, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بندہ بننا پڑے گا, بس, اور کچھ نہیں بننا پڑے گا. اگر کوئی بندہ بن گیا اللہ کے ہاں, سب سے کمال کا وہ ہے. اور جو بندگی سے نکل آئے, تو جتنا بندگی سے نکلتا ہے تو اس کی سٹریم کیا ہے؟ خدا. بندگی کی سٹریم کیا ہے؟ خدا. وہ اپنے آپ کو خدا بنا لے گا. تو اب اگر اسی چیز کو اگر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حدیث کو غور کریں تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ایک صحابی کہتے ہیں اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاتن, کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بکری جو ہے گفٹ کی, ہدیہ کی. تو فجسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھے کھانے کے لیے. جب گھٹنوں کے بل بیٹھے, آپ دیکھیں گے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور گھٹنوں کو ایسے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے, تو وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ایک غلاموں والی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو کھانے لگے. فقال اعرابی, ایک دیہاتی نے کہا ما هذه الجلسہ, یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال ان اللہ جعلنی عبدا کریما, مجھے تو بندہ بنایا اللہ نے, ٹھیک ہے. ولم یجعلنی جبارا عنیدا, اور ایک دوسری جگہ روایت میں آتا ہے کہ میں تو بندہ ہوں, اور بندہ کیسے کھاتا ہے؟ ایسے ہی عاجز کھانا. اور بندگی کا مطلب کیا ہے؟ محتاجگی دکھانا. اب کھانا ہے ایسے کر کے کھا رہے ہیں, ٹیک لگا کر, اس کا کیا مطلب؟ میں کھانے کا محتاج نہیں ہوں. جب کھانے کے محتاج نہیں ہوں پھر کیا کیوں رہے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ یعنی حقیقت کو دکھاتے تھے. حقیقت کیا؟ میں محتاج ہوں تو محتاج بن کر کھاؤں. حقیقت کیا ہے؟ میں اس چیز کا محتاج ہوں, جب میں محتاج ہوں تو محتاج بن کے کھاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیفیت بتا دی کھانے کی. اور یہ کیا ہے؟ عبد, بننا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں بندہ نہ بن جاؤں، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. تو بنیادی طور پہ جو سب سے بڑی خوبی ہے انسان کے اندر وہ بندگی ہے، وہ بندہ. اور جب انسان بندہ بن جاتا ہے نا، یعنی اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے جب اللہ کی بندگی میں آ گیا تو خود بخود ساری جو فکریں ہیں، جو خواہشات ہیں، ساری کنٹرول ہو جاتی، ساری غلط چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی. اور جو ہی انسان اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج کا معاشرہ کیا کہتا ہے، اکنامکس کو پڑھیں، فائنانس کو پڑھیں، ان کی تھاٹس کو پڑھیں، وہ کارل مارکس کو، فلاں کو ہوتے ہیں، ان کو سب کو پڑھیں. وہ کیا کہتے ہیں، انسان کیا ہے، آزاد ہے. اور لوگوں نے اس کو آزاد کیا، غلام کیا ہوا ہے، ہم اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی وہ آزاد کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا غلام بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہے ہی غلام، یہ بندہ ہے. جب بندہ ہے تو یہ بندگی سے باہر تو نکلے گا نہیں. جب یہ بندگی سے باہر نہیں نکلے گا تو کس کا بندہ بن جائے گا؟ فیشن کا بندہ بن جائے گا، لوگوں کی سوچوں کا بندہ بن جائے گا، فیکٹری کا بندہ بن جائے گا، چیزوں کا بندہ بن جائے گا. بس اسی کی پوجا کرے گا، اسی کے لیے وہی چیزیں اس کی لمٹس بنا لیں گی کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے. اس کی نوکری طے کرے گی تم نے سونا کس ٹائم ہے، جاگنا کس ٹائم ہے. وہ اس کی وہ عورت طے کرے گی تم نے آنا کب ہے، جانا کب ہے. وہ فیشن طے کرے گا تم نے پہننا کیسے ہے، دل اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، چبھ رہا ہے، نہیں کیا فیشن ہے، چبھ رہا ہے، کیا کروں، پہننا تو پڑتا ہے. یعنی اپنی مرضی سے نہیں جیے گا، حقیقت حال پہ عمل نہیں کرے گا. اور بندگی کیا ہے، حقیقت حال پر عمل کرنا، جیسا میں ہوں ویسے عمل کرنا اور اس بندگی کا اظہار کرنا. بندگی کے دو مظہر ہوتے ہیں، ایک اندر ایک باہر. اندر یہ ہے ایمان لانا، بندہ ماننا اپنے آپ کو، ایمان یہی ہے بندہ ماننا. اور مظہر کیا ہے، بندگی کرنا، عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا. یہ بندگی کا اظہار ہے بیسیکلی. اور یہ بندگی کا اظہار تب ہوگا جب اپنے آپ کو انسان بندہ مانے گا. اور یہی فرق تھا جو اوپر بات کی تھی ہم نے دجال میں اور انبیاء میں، کہ دجال اپنے آپ کو بندہ نہیں مانتا. اور یہی وجہ ہے کہ تکبر جو وہ کیا ہے، شرک خفی ہے. سنو گا آپ لوگوں نے، ریا اور تکبر کیا ہے، شرک خفی ہیں. تو تکبر کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بندگی سے نکال کے تھوڑا سا بڑا بندہ بنا لینا، سب سے کیا کر دینا، افضل کر دینا. تو نتیجہ کیا نکلے گا، اپنے آپ کو جب بڑا بنا دے بندہ نہیں رہا، تو بالآخر وہ ایک وقت آئے گا اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ملا لے. اور ریا کیا ہے، وہ دکھانا جو ہے نہیں اور جو ہے وہ کرنا نہیں، یہ ریا ہے نا. یعنی عبادت کسی اور کی دکھانا اور بندگی کسی اور کی کرنا، یہی ہے نا. تو اندر اندر سے وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ اس بندے کو خدا سمجھ رہا ہوگا جس کے لیے وہ دکھانے کے لیے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. تو بیسیکلی اس نے خدا چینج کر لیا نا. پہلے خدا کون تھا، کس کا بندہ تھا، نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے، لیکن دکھا کس کو رہا ہے، دوست کو. تو بیسیکلی وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا دوست کے لیے پڑھ رہا ہے، دوست کے لیے. تو اس نے بندگی چینج کر دی. جب بندگی چینج کری یہی شرک ہے. یعنی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو فکریں چینج کر کے رکھ دیتی. اور یہ ایسے ہو جاتا ہے، مسلمان یہاں جا رہا ہوگا، اب بتائیں اسٹینڈرڈ بدل کے. مسلمان جو بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا، وہ ہر چیز میں یہ سوچے گا میری ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے گا، وہ لمیٹیڈ ہو جائے گا. اور یہ کیا کرے گا، کیونکہ یہ چیزیں ہیں. اور پھر دوسری خواہش میں نے اس وقت بتائی تھی جو اپنے شاگردوں کو، ایک انسان اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بندہ ہے مکمل کرنا چاہتا ہے نا. اور دوسرا جو ہے انسان کیا چاہتا ہے، اپنے علم کا اظہار کرے یا اپنے علم کو ریالٹی میں دکھائے یا دیکھے. مثال لے لیں، آپ نے ایک چیز چکھی نہیں ہے، کھائی نہیں ہے، تو اس کو جب چکھیں گے تو مزہ آئے گا نا. تو یہ علم ہے جس کو ریالٹی میں چینج کرنا، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا ذائقہ کیسے چکھے گا، یہ تب چکھے گا جب وہ چیزوں کو حاصل کرے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں آئیں گی، میں بڑا بن جاؤں گا، لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے، مجھے شہرت ملے گی، تو پھر مجھے من کو تسکین ملے گی، میری اندر کو تسکین ملے گی. لیکن سارا کچھ ملنے کے باوجود بھی تسکین نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں سے غلطی لگی ہے. وہ جو سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں نہیں تھا، اور جو حقیقت میں تھا اسے وہ سمجھ نہیں پایا. تو ابدیت ہے اصل میں. جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، خود بہت ساری سوچیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اب اگلی بات آتی ہے کہ بنیادی طور پہ اگر انسان نامکمل ہے، اللہ پاک نے کہا انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا. اب اولیاء کو دیکھیں، وہ بھی تو بندے ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ جب ان کی خوبی بیان کی تو کیا، میرے بندے. اور یہاں پہ کیا، عبدی، عبدہ، اب میرا بندہ، اس کا بندہ. یعنی کیا کہتا ہے کہ کمال. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہا نا، عبد کا ہے، کیونکہ خوبی کمال ہی اس وجہ سے. تو اب یہ تکمیل کیسے ہوگی، اس تکمیل کے لیے اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی وہ حقیقت کو اپنانا پڑے گا.
بیرونی طور پر اپنانے کی میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. کھانا ہے تو ظاہری طور پر میں اس کا محتاج ہوں، تو میں دکھاؤں کہ میں محتاج ہوں، اور قرآن کی تعلیمات کو اس کے ساتھ ملائیں گے آپ کو بالکل میچ کھاتی ہوئی نظر آئیں گے کہ ہاں واقعی وہ ساری تعلیمات اس لیے کروائی جا رہی ہیں کہ میری اندر کی احتیاط کو سامنے لے کے آ جائیں گے. ہاں میں محتاج بندگی میل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے. الکتاب، اس کتاب کو اتارا ہے. اس کتاب کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ہم دل کا سکون بھی پا سکتے ہیں، جسم کو قرار بھی دے سکتے ہیں. اور اگر اس کتاب کی تعلیمات کو انزل علی عبدہ الکتاب، الکتاب خاص کتاب، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دے کوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریحات کی ہیں اس کو چھوڑ دے، وہ بندگی سے باہر چلا جائے. اور جو ہی بندگی سے باہر چلے گا بے چینی، ڈپریشن، پرابلمز، مسائل سارے اتریں. اور ادھر سے نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ دیا، چیزوں کو اپنا لیا، بس اب چیزیں ہی ہوں گی جیسے پہلے میں نے پچھلے سبق میں بات کی تھی. اب وہ چیزوں کے ساتھ تعلق بڑھے گا، جب چیزوں کے ساتھ تعلق بڑھے گا اور جب ٹوٹے گا تعلق دکھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو وہ ٹوٹتا ہی نہیں، تو چیزوں کے ساتھ تعلق کم ہو جائے گا، خود بہت چیزیں حقیقت پہ آ جائیں گی. سارے تعلقات کو اتنا وقت دے گا جتنا چاہیے. یہ کون بتائے گا؟ یہ کتاب بتاتی ہے، اللہ کی کتاب بتاتی ہے. بیوی کو کتنا ٹائم دینا ہے، بیوی کو کتنی اہمیت دینی ہے، ماں کو کتنا ٹائم دینا ہے، ماں کو کتنی اہمیت دینی ہے، جاب کو کتنا ٹائم دینا ہے، جاب کو کتنی اہمیت دینی ہے، فیکٹری کو، ادارے کو، کام کو، پیسوں کو، مال و دولت کو، ساری چیزیں جو میری ہیں اس کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنا تعلق رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب آپ کے پاس نماز کا وقت آیا تو اب بھی وہ فائل لے کے بیٹھ کے کھول کے بیٹھا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امہات المومنین فرماتی ہیں کہ وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اجنبی ہے، اجنبی بن جاتے تھے. اس سے کیا مطلب ہے کہ اب دنیا کی چیزوں کا تعلق ختم، اب ایک اور تعلق کا تقاضا ہے، وہ پورا میں نے کرنا ہے. لیکن اب یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، بیگم اگر کہہ رہی ہے تو بوس کیا کہے گا نماز پڑھنے جاؤں، کیسا لگے گا، وہ کتراتا ہے کیونکہ اس کو تعلق کا احساس نہیں. کیوں احساس نہیں؟ اللہ کا احساس. تو تعلقات کتاب کی دیا. اب یہ کتاب کون سی ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. اس کتاب کی دو خوبیاں، اس میں ٹیڑھ بھی نہیں ہے اور یہ قیم ہے. اس میں ٹیڑھ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہو تو سورہ بقرہ کے شروع میں چلے جائیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اچھا، جب ہمارا جو سبق چل رہا تھا میں نے بتایا تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پوری مجلس کی کیفیت کو بتانا چاہ رہے ہیں، جیسی فیلنگز ہیں لوگوں کی، جیسے وہ سن رہے ہیں، جیسے سمجھ رہے ہیں، جس کیفیت میں. تو کیا آپ کے پاس ایسے الفاظ ہیں مکمل کیفیت بتانے کے لیے، یا مکمل علم ہے، پوری کیفیات کو جانتے ہیں؟ تو پہلی بات ہے اللہ پاک نے قرآن میں معانی کو بیان کیا. تو اللہ پاک کی مکمل قدرت ہے الفاظ پر، اور مکمل قدرت ہے معانی پر، اور مکمل قدرت ہے حقائق کے علم پر. تو اب آپ بتائیں اللہ پاک نے جو حقائق کو بیان کیا ہوگا، جن الفاظ کے ذریعے بیان کیا ہوگا، کیا ان حقائق میں ذرہ برابر بھی فرق ہو سکتا ہے؟ تو اب جتنی بھی حقیقتوں کو اللہ نے قرآن کے الفاظ میں بیان کیا، وہ حقیقتیں ویسی ہی تھیں، یعنی جیسی کیفیات تھی ویسی کیفیات کو قرآن نے بیان کیا. اس لیے کہا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی بات میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، الفاظ کوئی اور اپنا لیے. نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ اصل میں میرے پاس الفاظ نہیں تھے یا میں تشریح نہیں کر سکا. تو اس میں کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں ہے، نہ اس میں معنی میں ٹیڑھ ہے کہ کوئی الفاظ کچھ اور ہوں معنی کچھ اور ہو، یا اس کے جو ہے حقیقت کچھ اور ہو الفاظ کوئی اور اپنائے ہوں. یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا تو اس وقت جو عرب کے لوگ تھے، لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کیا کرتے تھے، قصائد لا کے لٹکاتے تھے نا، خانہ کعبہ میں قصیدے لا کے لٹکاتے تھے. عرب مشہور عرب تھے شاعری میں، اور ان قصیدوں کے بارے میں دوسرا کوئی اچھا قصیدہ لے کے آتا تھا، پہلے کو اتارتے تھے اور دوسرے کو لٹکا دیتے تھے. اور جب قرآن کی آیات اتنی، چند آیات کو لکھ کر لگایا گیا وہاں، تو اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کے الفاظ کا مقابلہ کرے، کیونکہ یہ الفاظ ہی نہیں تھے، حقیقت کا مکمل بیان تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی کوئی شک نہیں کر سکتے کسی معنی میں. اور اگر حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی حقیقت کو اپنے آپ کو سمجھ کے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو. یہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن غلطی کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو ادب اور اس پہ پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ادب ہے نا، کیمسٹری کی چیزوں کو تو پرکھتے ہیں بار بار، لیکن قرآن کو 100 دفعہ ہم سنتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، لفظی ترجمہ میں پڑھ لیا،
لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ساری تعریفیں ہیں، اور سامنے دیکھتے ہیں تعریفیں تو لوگوں کی بھی کرتے ہیں. کبھی اس کو ملا کے دیکھا، جب ملا کے دیکھیں گے تو پھر اس کی حقیقت میں جائیں گے تو کھلنا شروع ہو جائیں گے. اب نہ اس میں مانوی ٹیڑھ ہے اور نہ لفظی ٹیڑھ ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کسی بھی طرح کی یہ جو ہے جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری خوبی کیا ہے اس کتاب کی؟ قیمن، یہ قیم ہے. قیم کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے سیدھی، تو اس کا مطلب ہے ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھی ہے، یعنی ایک ہی بات کو دو پیرانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. لیکن بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، قیم کا معنی جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے اس کا نہ کریں، بلکہ قیم کا معنی ایک اور آتا ہے. اس کو اگر سمجھ نہ ہو تو تین الفاظ ہیں جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے کیا؟ قیوم. اور دوسری جو ہے عورتوں کے بارے میں جب سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء. یہ قوامون، قوام، یہ مردوں کو قوام بنایا. اور اس کتاب کی صفت کیا کہی؟ قیم. اب ان تینوں کو ملا کے سمجھیں تو جو القیوم ہے، قیوم کون ہے؟ تفسیر کبیر میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کونہ قائما بنفسہ، جو بذات خود قائم ہو، جس کا وجود خود، وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہ ہو. اب مثال لیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے نیچے سے چھت نکال دو، میں قائم رہ سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب میں اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہوں. تو قیوم وہ ہے پہلی خوبی. دو خوبیاں ہیں قیوم میں کہ جو بذات خود قائم ہے، جس کی ذات اپنی ذات کو وجود بخشنے میں، ذات کو باقی رکھنے میں کسی کی محتاج نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ مقوم ہے، یعنی وہ دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، دوسروں کو وجود بخشنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی قیوم کا جو لفظ کا معنی ہے وہ بنیادی طور پہ دیکھیں تو خود بھی بذات خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے. اس کی اگر مثال سے سمجھنا ہو، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوابوں میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں میں یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، ٹھیک ہے. اب مثال لے لیں، آپ یہاں مجھے نہیں سن رہے اور ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، اچھا میں یہ بناؤں گا، اس میں یہ بلب لگاؤں گا، اس میں یہاں ایسی فٹ کروں گا، یہاں یہ کروں گا. اب آپ نے محل تعمیر کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں ذرا سی بھی اگر سوچ آپ کی ختم ہو جائے، وہ محل ختم ہو جائے گا. تو وہ محل کس کے دم قدم سے قائم ہے؟ آپ کی سوچ سے، آپ سے، ہے نا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس کائنات کے لیے ایسی ہے جیسے ہماری سوچ کا وجود اس محل کے لیے جو ہم نے خواب میں بنایا، خیال میں بنایا. اچھا اس سوچ کا جو محل بنایا آپ نے، خیالی محل جسے کہیں، خیالی پلاؤ، خیالی محل، اس خیالی محل میں اپنی مرضی سے آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، جیسی تبدیلی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یعنی 100% آپ کو اختیار دیا اللہ پاک نے. تو اسی طرح جیسے آپ اس خیالی محل میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے وجود کی وجہ ہے، وہ اس میں جیسی تبدیلی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، سورہ اپنا وہ آیت الکرسی پڑھی، کیا ہے آیت الکرسی میں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الحی القیوم. اگلی بات، اچھا آپ کا خیال کا محل بن رہا تھا اور آپ ایسے جھونکا لگ گیا نیند کا، تو محل کیا ہو جائے گا؟ پورا ٹوٹ جائے گا. تو اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ ایسا قائم ہے کہ جس کو اونگ نہیں آ رہی کہ تمہارا محل پورا ٹوٹ جائے، ذرا بھی سسٹم ختم ہو جائے، چاند ادھر سے ادھر نکل جائے، سورج ادھر چلا جائے، یہ اپنے مدار سے نکل جائیں. لیکن نہیں، قیوم ہے، یعنی ایسے سنبھالے ہوئے نگرانی کر رہا ہے، ٹوٹلی مکمل طور پہ نگرانی کر رہا ہے وہ. یعنی اس کی سسٹم سے، اس کی نگرانی سے کوئی چیز ہل نہیں سکتی، وہ پوری طرح کنٹرول کی ہو. ہاں وہ کہیں چاہے اس کو ادھر کر دے فوراً کر سکتا ہے، اس کو تباہ کر دے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کیا؟ کن فیا. یہ کن فیکون کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے کن فیکون اگر اپنے آپ کو سمجھنا ہو تو اس خیال کو سمجھ لیں کہ اگر آپ اس خیال کے اندر کہیں کہ یہاں الماری بن جائے، بن جائے گی نہیں بن جائے گی؟ تو جیسے ہم اس خیال کو کریٹ کر سکتے ہیں، ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح ایسے کرتے ہیں اور وہ چیز بن جاتی ہے. وہ کسی میٹیریل، اپنے خیال میں اس الماری کو بنانے کے لیے کسی میٹیریل کے محتاج ہیں آپ؟ سمجھنے کی بات ہے. تو جیسے آپ اپنے خیال میں اس میٹیریل، اس الماری کو بنانے کے محتاج نہیں ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات بنانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ قیوم ہے. اور اسی قیوم نے کیا دیا ہمیں؟ کتاب القیم. یہ قیم کتاب تھی. تو اب آپ کو سمجھ آیا، اس نے ایک لایا عمل دیا ہے اس کو، نظام کو سنبھالنے کے لیے، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے. اب آپ بتائیں اس نظام میں سے اس کتاب کی تعلیمات نکالنا شروع کریں تو کیا ہو جائے گا؟ فساد.
بد امنی. اور ان دا اینڈ اگر پوری تعلیمات کو اس دنیا سے نکال دیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کا نام بھی کوئی نہ لینے والا ہو تو کیا ہوگا؟ اسی کو تو قیامت کہتے ہیں. تو اگر آپ خیال ہٹا دیں تو وہ آپ کا محل سارا دھڑام سے گر جائے گا. تو جو ہی اللہ کی دی ہوئی قیم تعلیمات کو نکال دیں جو سیدھا رکھنے والی ہیں، اس کو جو اس سسٹم کو صحیح کرنے والی تعلیمات ہیں، اس کو نکال دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا. اور اب اگر غور کریں کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب کی صفت کیا کہا ہے؟ قیم. اب اگلا لفظ استعمال کیے قوام، کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اگر کسی کے گھر میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا گھر کی روٹین ویسی ہی چلتی رہے گی جیسے پہلے چلتی؟ سبزی لانا، اے سی کا بل، اے سی کی مینٹیننس، کارپیٹ کی صفائی، دروازہ چیں کر رہا ہے وہ نیچے لٹک گیا اس کو ٹھیک کروانا، کارپینٹر کو بلانا، گاڑی کی سیٹنگ وغیرہ 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 ساری چیزیں ہی نہیں. کون کرواتا ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا یہ قوام ہے، یہ اس کی نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے. تو اگر اس خیال رکھنے والے کو نکال دو تو کیا ہو جائے گا؟ گھر دھرم برم ہو جائے گا. اپنی ذات کو سمجھیں، اپنے گھر کو سمجھیں، پھر اللہ خود سمجھ آ جائے. اب اللہ تعالیٰ کیسے سنبھالے ہوئے ہیں، کیسے؟ تو یہ قیوم ہے. تو انہوں نے یہ کتاب دی جو قیم ہے. اب قیم کا مطلب ہے سیدھا کرنے والی، لیکن سیدھا کرنے والی لفظ کا ترجمہ بنتا نہیں ہے. اب پورا مفہوم سمجھ آ گیا. تو یہ ایسی کتاب ہے جس سے اس کائنات کے نظام کا وجود ہے. تو اگر اس کی تعلیمات کو نکال دیں کسی بھی سسٹم میں سے، گھر سے نکالیں گے تو گھر تباہ، فیکٹری سے نکالیں گے تو فیکٹری تباہ، کسی شہر سے نکالیں گے تو شہر تباہ، کسی ملک سے اس کی تعلیمات کو نکالیں گے تو وہ ملک تباہ، اور اگر اس دنیا سے اس کی تعلیمات کو نکال دیں گے تو آ جائے گی یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. اور آج اگر دنیا تباہی کے دھانے پر ہے تو اس وجہ سے. اب یہ جو ہے یہ قیوم ہے، اس نے قیم کتاب دی ہے جس کی دو صفتیں بتائی. ایک صفت اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ ایک دوسری کیا ہے؟ قیم ہے. تمام چیزوں کے لیے لایا عمل ہے. اب اگلی بات رہی کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کتاب میں ہے کیا، اس کتاب میں تعلیمات کیا ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو کیا اب پھر جو ہے وہ نظام کو ٹھیک کر سکے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہ ہو ملازم کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو بیگم کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ تعلیمات چاہیے، علم چاہیے، اس کتاب کا علم چاہیے. اور اس کتاب کے بنیادی طور پہ دو مقاصد ہیں. آج یہاں پہ سبق ختم کرتے ہیں، پھر سوال جواب لے لیں گے. اس کتاب کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو یہاں پہ جو ذکر کیے ہیں وہ دو ہیں کہ لینذرا یبشرا، کیا کرے؟ ڈرائے اور خوشخبری دے. دیکھیں آپ اندر سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، خوشخبری ملے گی تو ہوں گے نا. موٹیویشن دو چیزوں سے ہوتی ہے بیسیکلی. اگر آپ کسی کو بھگانا چاہتے ہیں، اسپیڈ سے بھگانا چاہتے ہیں، یا تو اس کا لالچ بڑھا دیں یا پیچھے خوف لگا دیں. وہ دو تھے نا، آپ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے نا. تو ایک دو چڑیاں اڑ رہی تھیں آپس میں گپ شپ مارتے ہوئے، ان کے پاس سے ایک کوئی تیزی سے کوئی چیز گزری جٹتے آ رہا. تو اس نے کہا اس طرح ہم کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اس نے کہا اس کے پیچھے آگ لگی ہو، تمہاری دم پہ بھی آگ لگا دیں تو تم بھی تیز تیز بھاگو گے، ہے نا. تو اسی طرح اگر کسی کو کسی چیز کا خوف دلا دیں تب بھی وہ بھاگتا ہے، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. اور اگر کسی کو لالچ دلا دیں تب بھی وہ کیا ہو جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے وجود میں رکھی ہیں ہمارے اندر، کہ ایک چیز کا انذار ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ تبشیر ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے میں جو ہے اس کے اوپر کچھ بات کریں گے. پھر سورہ کہف کا جو پہلا قصہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ٹچ کریں گے. اب کوئی اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے. آپ کا سوال تھا بھائی.